الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج یہ میرا 4تھ لیکچر ہے زمانے کے امام کے حالات کے اوپر، جو مسلسل 3 لیکچر سے آپ کی خدمت میں بائیوگرافی آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف بیان کر رہا تھا. وہ آج اس سلسلے کا 4تھ لیکچر ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. اسی لیے اس کی ضرورت پڑی کہ آج جو سب سے زیادہ جس امام کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے نا، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. اللہ ہم کو معاف کرے کہ جس امام کے ساتھ ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے روز محشر، ہم مولا کے ساتھ، مولا کے چاہنے والے، مولا کے زمانے کے شیعہ جائیں گے، مولا حسن کے زمانے کے جو شیعہ تھے مولا حسن کے ساتھ، مولا حسین کے زمانے کے جو شیعہ تھے مولا حسین کے ساتھ، امام زین العابدین علیہ السلام، وہاں سے ہر امام کے دور کے شیعہ اپنے امام کے ساتھ جائیں. اللہ قرآن میں ویری کلیئر میسیج دے رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما ندعو کل اناس بامام، کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہم جو جائیں گے وہ اس امام کے ساتھ جائیں گے. کسی امام کے ساتھ جائے، بات ایک ہی ہے، مولا کے ساتھ جاؤ یا مولا حسین کے، مولا حسن، کسی امام کے یا امام زمانہ کے ساتھ. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ارے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. بابا یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہوتی کہ امام کے ساتھ رہنا، امام کے ساتھ ہم موجود رہنا، امام کی ایک نظر کرم رہنا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انلیس وی بلڈ آور ریلیشن شپ ود امام ہمارے ساتھ کیسا رہیں گے. تو بہرحال، تو کل لاسٹ ویک جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا کہ لاسٹ ویک 2 نائبین کا ذکر تھوڑا سا میں بریف کر دوں آپ کو کہ اسمالر اوکلٹیشن میں جو جس کو غیبت صغریٰ بولتے، وہ شروع ہوئی تھی 15 شعبان 329 ہجری میں. 329 ہجری 260 ہجری 8 ربیع الاول، 260 ہجری 8 ربیع الاول کو اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوئی کہ جس میں 11 امام کی شہادت کے فوراً بعد، اس وقت زمانے کے امام کی جو ایج تھی وہ جسٹ 5 ایئرس کے تھے، 5 سال کے تھے. تو امام نے کیا کیا تھا کہ اپنا جو پہلا نائب بنا تھا وہ عثمان ابن سعید کو بنایا تھا. میں نے ان کا ذکر کیا. اس کے بعد جو امام کے نائب تھے وہ محمد ابن عثمان، انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان تھے کہ جن کا پیریڈ 305 ہجری میں ختم ہوا. یعنی 260 ہجری سے 305 ہجری تک یہ باپ اور بیٹے دونوں امام کے ڈائریکٹ نائب تھے. یہ یاد رکھنا کہ یہ ڈائریکٹ نائب ہے. جو غیبت صغریٰ میں 4 امام کے ڈائریکٹ سکسیسر بولے، نائب بولیں کہ جو مومنین سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور مومنین سے کانٹیکٹ میں رہنے کے بعد امام ان سے ڈائریکٹ ملتے تھے. ڈائریکٹ امام زمانے کا امام ان سے ملتا تھا. اور جو مومنین کے لیٹرس ہوتے تھے، جو ان کی حاجات، جو ان کی دعائیں، جو ان کا خمس، یہ سارا وہ امام کو دیتے تھے. پھر امام یہ نائب کو بتاتے تھے کہ یہ لیٹر کا یہ جواب، اس کا یہ جواب. تو پھر وہ جا کے مومنین کو بتا دیتے تھے کہ امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا، امام نے تمہارے خط کا یہ جواب دیا. بہرحال تو اس طرح ویکلی بھی بعض وقت ملاقات ہوتی تھی، منتھلی بھی ملاقات ہوتی تھی، یا ریگولر ملاقات ہوتی تھی. یہ کوئی کتابوں میں نہیں ہے کہ کتنی ملاقاتیں امام نے کی ہیں اپنے انڈائریکٹ نائبین سے. میں یہاں ایک بات روک کے بولتا آپ کو کہ دیکھیے، ہم امام سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. ویری کلیئر میرا میسیج. میں اگر یہ بولوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں، میں کاذب ہوں. امام ہم سے مل سکتا، ہم امام سے نہیں مل سکتے. ہمارا امام مجبور نہیں ہے کہ مل ہی نہیں سکتا. نو، یہ جو تصور ہے نا ہمارے پاس، اس تصور کو نکالو. یہ تصور نہیں ہے ہمارا. میں ویری کلیئر میسیج دے رہا کہ میں کہوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا، میں بگ لائر ہوں. میں کبھی نہیں مل سکتا امام اگر میں یہ بولوں. لیکن میرا امام چاہے ڈیلی ہم سے مل سکتا، ہر لمحہ امام سے ہم سے مل سکتا ہے. اس میں کوئی وہی نہیں ہے. امام ہمارا مجبور نہیں ہے.
ایون جب اسمالر اوکلٹیشن تھا، جب غیبت صغرا تھی، اس زمانے میں بھی نائب جا کے ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا، امام آ کر ان سے ملتے تھے، امام آ کے مختلف جگہوں پہ امام بتا دیتے کہ فلاں مقام پہ میں مل، وہاں آ کے امام کے لیے کیا ہے، امام قادر مطلق کا مظہر ہے، اللہ کی ساری طاقتوں کا، ساری صفات کا مظہر ہے، مظہر ہے اوصاف خدا کا نام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، ہر اللہ کی صفت کا مظہر ہے میرا مولا۔ تو امام آ کر ان سے ملتا، تو تیسرا جب 305 ہجری میں دوسرے نائب کا انتخاب ہوا، اس کے بعد امام نے دوسرے، اچھا امام بتاتے تھے کہ اب میرا تھرڈ نائب کون ہوگا، ان کو بتا، تو اسی زمانے میں تیسرا نائب ہمارے بنے حسین ابن رو۔ یہ بہت ہی پائس انسان تھے، بغداد کے رہنے والے بہت ہی پائس تھے، شیعہ سنی ان کو بہت مانتے ہیں حسین ابن رو کو، اور حسین ابن رو سے پہلے ایک اور عالم دین تھے جسے ابو الحسن شلمغانی کہتے، وہ بہت اچھے عالم تھے ایک زمانے میں، لیکن سارا مجمع یہ سمجھ رہا تھا، میں صرف ہسٹری بتا رہا آپ کو، ابو الحسن شلمغانی کے بارے میں پورے شیعہ کمیونٹی میں یہ بات تھی کہ تیسرے نائب اب یہ بنیں گے، تیسرے نائب ابو الحسن بنیں گے، لیکن دوسرے نائب کے انتقال سے 8 دن پہلے امام کی توقیع آئی، توقیع مبارک۔ توقیع مبارک کس کو بولتے؟ امام اس زمانے میں لیٹرز لکھتے تھے جس کو توقیع مبارک بولتے، امام کے ہاتھ کا لیٹر، امام لکھ کے ایک لیٹر بھیجتے تھے جس کو توقیع مبارک بولتے ہیں۔ تو امام کے کئی اس میں وہ آئے، ارشادات آئے توقیع مبارک میں، کئی چیزیں آئیں، اور ایون شیخ مفید کے انتقال پہ امام کا توقیع مبارک آئی تھی۔ تو تو امام کا لیٹر آیا کہ دوسرے نائب کو کہ تم اپنا نائب، تھرڈ نائب تم جو اپنا سکسیسر بناؤ گے وہ حسین ابن رو کو بناؤ۔ ابو الحسن شلمغانی بگڑ گئے۔ اب سوچو کہ جو امام کا چاہنے والا تھا ایک دور میں، جب اس کو عہدہ نہیں ملا، سٹیٹس نہیں ملا، امام نے اپنا نائب نہیں بنایا تو بگڑ گئے۔ تو میں یہی بول رہا کہ اتنا آسان نہیں ہے، ہمارے پاس بھی آج یہی ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا، میں اتنی دعا مانگ رہا اور مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ ارے ٹرسٹ آن یور اللہ، کہ اللہ جو کرتا، امام جو کرتا وہ بہتر کرتا، یہ بلڈ ہونا کہ مولانا میں تو اتنی بھی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنی مجلسیں کرتا ہوں، میں تو اتنا ڈونیشن دیتا ہوں، یہ بیماری میرے پاس کیوں ہے، یہ پرابلم میرے پاس کیوں ہے، یہ ذہن میں کبھی نہیں گا، یہ کبھی نہیں، یہ تو کھنا میں مولا کا، مولا نے تم کو اس کے باوجود بھی تم کو عطا کر، یہ نافرمانی ہے کہ اگر دے تو خوش، نہیں دے تو ناراض، یہ تو دنیا والی ہے بات ہوگی۔ امام کے ساتھ کبھی نہیں کرنا، یہ کبھی تصور میں بھی نہیں لانا کہ میں اتنی عبادت کے بعد میرے لیے یہ پرابلم کیوں ہے۔ پرابلم آنا وہ بھی مرضی الہی ہے، وہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ دوبارہ تو ابو الحسن شلمغانی بگڑ گیا، ناراض ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ امام کا بعد میں توقیع آ گئی کہ یہ جو ہے مرتد ہو، یہ ہٹ گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹا۔ تیسرے نائب حسین ابن رو بنے۔ یہ حسین ابن رو کون ہے؟ آپ جو 14 شعبان کی رات کو جو آپ عریضہ لکھتے ہیں نا، جو ایک فیمس عریضہ ہے 15 شعبان کی صبح کا، جو پرنٹڈ عریضہ آتے ہیں، بالکل باریک سے دعائیں لکھی ہوئی رہتی، وہ دعا میں آپ پڑھتے، وہ جو عریضہ آپ بھیجتے وہ حسین ابن رو کے ذریعے بھیجتے، تیسرے نائب کے ذریعے۔ یہ بھی بڑے پائس تھے۔ ان کا پیریڈ چلا 326 ہجری تک، آلموسٹ 17-18 سال، 19 سال ان کا پیریڈ چلا۔ اس کے بعد ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے علی ابن سمری کو اپنا نائب بنایا۔ ان کا پیریڈ ہوا 326 ہجری سے 329 ہجری۔ میں پورا آپ کو ہسٹری بتاؤں۔ یہ نائب، تیسرے نائب ختم ہوئے، اس کے بعد چوتھا نائب شروع۔ ان کا پیریڈ چلا 329 ہجری 15 شعبان تک۔ تو میں نے شاید پہلی تقریر میں کہا تھا کہ 15 شعبان جو ہے 3-4 چیزوں کے لیے وہی امپورٹنٹ۔ اسمالر اوکلٹیشن 15 شعبان کو ختم ہوا اور ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا، غیبت کبریٰ جس کو بولتے ہیں ہم اس دور میں۔ امام کی ولادت اسی 15 شعبان کو ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ظہور امام بھی 15 شعبان کو ہوگا۔ تو یہ 4 نائبین کا سلسلہ چلا۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے جو 2 نائب جو گزرے ان کے ذریعے سے میں نے ایک عریضہ دیا تھا آپ کو، اور اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ وہ عریضہ گھوم رہا۔ عریضہ اس وقت میرے فیس بک کے اوپر ہے، جس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ فیس بک سے لے لیں۔ اور فیس بک اکاؤنٹ جو ہے میرا، یہ جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو فیس بک کا میرا آئی ڈی مل جائے گا۔
تو فیس بک پہ وہ عریضہ اپلوڈ ہو گیا، آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن ویری کلیئر، لیٹ می کلیئر دس، یہ عریضہ ہے گوہر یگانہ کتاب. میں آپ کو بتا رہا کہ یہ عریضہ میں نے نہیں لکھا، یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کا ہے. اور یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کے پیج نمبر 400 سے 401 تک ہے، 400 سے 401 تک یہ عریضہ ہے. بہت عرصے سے یہ عریضہ بٹا، دنیا کے ہر حصے میں یہ عریضہ بٹا، یو کے میں بٹا، انڈیا میں، بامبے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ بٹا یہ عریضہ، افریقہ میں بھی بٹا. اب مسلسل مجھے فونس، ہمارے فیس بک پہ میسیجز آ رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ میں نے بہت کلیئرلی ایک کلپ بھیجا ہے ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ. یہ جو پہلے میں عریضہ کے بارے میں بتا دوں، اس لیے عریضہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں امام سے کلوز ہونے کے لیے. پھر بول رہا ہوں میں، عریضہ از ویری امپورٹنٹ، ایک رول پلے کرتا ہے ہماری لائف میں ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. اس لیے کہ جتنا تم لیٹرز لکھو گے اتنا تم سامنے والے کو، جب تم لیٹر دنیا میں بھی جب ای میلز کرتے ہو، اب آج کل تو لیٹرز نہیں لکھ رہے، ای میل کر، تم ڈیلی کسی کو ای میل کر رہے سلام کا، تو ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگی نا، ایک رشتہ بنے گا نا. وہ روز تمہارے لیٹر کا انتظار کرے گا، ای میل کا، ارے آج ان کا ای میل نہیں آیا، ورنہ روز آتا تھا سلام کا، خیریت کا. تو اسی طرح جیسا ریلیشن شپ دنیا میں بلڈ ہوتی ہے نا، اسی طرح امام سے بھی بلڈ ہوتی. عریضہ میں پھر بول رہا ہوں ویری ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہماری لائف میں ٹو گیٹ کلوز ٹو امام. کیسے؟ تو یہ عریضہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں پیج نمبر 400 سے 401، میں نے شاید بولا اس سے پہلے لیکن ایک دفعہ ریمائنڈ کر دیں جب عریضے کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی چھوٹی موٹی آپ کی کوئی حاجت ہے، رزق کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس میں آپ یہ عریضہ نہیں لکھنا. کوئی خاص حاجت ہے، پلیز غور سے سنو، سخت ہے، خاص حاجت ہے، امپورٹنٹ حاجت ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہوگی خدا نخواستہ، بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا انشاءاللہ، خدا نخواستہ ڈبس میں آ گیا. میں مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی، خدا نخواستہ لاکھ بار خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوگا، سخت بیمار، بخار آیا، آپ عریضہ ضرور لکھو، بخار میں لکھو عریضہ، لیکن وہ نارمل عریضہ لکھو. ایک وائٹ پیپر لو، وائٹ پیپر لے کے جیسے جو میں نے بتایا تھا اسٹیپس کے ساتھ ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ کا کلپ دیکھو، اس میں نارمل عریضہ لکھو، ایک وائٹ پیپر پہ لکھو، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ جو عریضہ میں دے رہا آپ کو 400 سے 401 گوہر یگانہ کتاب کا جو عریضہ دے رہا، گوہر یگانہ کتاب میں 11 عریضے ہیں مولا کے اسی طرح کے، لیکن ایک ایک حاجت کے لیے وہ. تو یہ عریضہ ضرور لکھو. یہ عریضہ میں نے بھی 15 دن لکھا تھا اور مولا نے امپاسبل کو پاسبل کیا. یہ ایکسٹراڈنری عریضہ، ایکسٹراڈنری عریضہ ہے. اور یہ عریضہ پہلے جو 2 نائب کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ ان کے وسیلے سے لکھتے ہیں. اس میں نیچے جو ہے ان کے نام لکھے ہوئے ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے پانی میں اچھا اب بار بار یہ سوالات آ رہے ہیں میرے پاس کہ ڈالنا کا عریضہ لکھ کے کرنا کیا؟ بابا کیا کرنا؟ یو شوڈ نو. ابھی تک تم نے کوئی عریضہ نہیں لکھا جو تم آپ پہلا سوال کر رہے کہ واٹ ٹو ڈو، واٹ ڈو مین واٹ ٹو ڈو. پانی میں ڈالنا، واٹر میں ڈالو، پاؤنڈ میں ڈالو، لیک میں ڈالو، ریور میں ڈالو، اوشن میں ڈالو، سی میں ڈالو، جہاں چاہے ڈالو. مثال کے طور پہ امریکہ میں تو پرابلم ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے آپ کو وہاں پہ بیچز ملیں گے، وہاں جا کے ڈال دو. کوئی گلف میں ہے وہاں پہ بھی بیچ ہے، یو کے میں وہاں پہ بھی اگر ڈال سکتے ہیں یو کے میں ڈالو. نہیں ڈال سکتے، اچھا اس کے 2 آپشنز ہیں کہ عریضہ لکھ کے کرنا کیا. لوگ کہتے ہیں مولانا کیا قرآن میں رکھ دینا؟ ارے بابا قرآن میں رکھنا ٹھیک ہے، لیکن جو ہے عریضہ قرآن میں رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا. عریضہ کہا گیا پانی میں ڈالو، وہاں سے پہنچتا. بہترین چیز پانی میں ڈالنا ہے. اگر مشکل ہو رہا آپ کو پانی میں ڈالنا، آپ کی سٹی میں کوئی لیک نہیں ہے، کوئی ویل نہیں ہے، کوئی پاؤنڈ نہیں ہے، کچھ نہیں، یو آر ہیلپ لیس، کہاں ڈالیں گے آپ؟ تو اگر آپ کے گھر میں، اگر تمہارا گھر میں آنگن ہے، فرنٹ یارڈ ہے یا بیک یارڈ ہے، جو بھی، اس میں کیا کرو، بیک یارڈ میں جاؤ، تھوڑا سا ڈگ کرو زمین کو، اس میں دفن کر دو. دوسرا آپشن دفن کرنے کا ہے، آپ اس کو دفن کر دو. دوسرا آپشن. اگر آپ اس میں نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں، آپ فلیٹس میں، اپارٹمنٹس میں رہتے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے نیچے ادھر ادھر کوئی گارڈن میں جاؤ. زمین سب اللہ کی ہے، یہ یاد رکھو. پوری یہ زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے. یہ آپ کی میں یہ نہیں بتا کسی کے گھر میں جا کے، کسی کی باؤنڈری میں جا کے آپ کھول کے ڈالو اللہ کی زمین ہے. نو، آئی ڈونٹ مین اٹ، یہ نہیں کرنا. میں یہ بول رہا کہ پوری زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے. اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے تو آپ نہیں جانا ہو، اس کے علاوہ بھی اتنی زمین ہے
تو کہیں بھی اگر گھر کے پاس موقع ملتا کہیں بھی نکل. اس کو ایشو مت بناؤ, کمپلیکیٹڈ مت بناؤ. آپ کو عریضہ پانی میں ڈالنا ہے یا دفن کرنا. اگر کچھ نہیں کر سکتے, زمین ہے ہی نہیں, وہ تو پاسبل ہی نہیں. آپ دور نکل جاؤ, کار میں دور نکل جاؤ, کہیں بھی زمین مل جاتی ہے آپ کو, ہائی ویز پہ مل جاتی, اس میں کیا ہے, کوئی بگ ڈیل, کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ اور یہ نہیں میں بولا کہ 6 فٹ نیچے جا کے آپ دفن کرو, میں کچھ بول گیا. 6 فٹ نیچے تو عریضہ دفن نہیں کرو, ہم کو دفن ہونا ہے, ہم کو دفن ہونا. اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اللہ معاف کرے. انشاءاللہ اس کا بھی پورا جو ہے لیکچر سارے فرسٹ نائٹ ان دا گریو انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ 10 لیکچرز آئیں گے اس کے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو کے اس بر. تو آپ کہیں بھی جاؤ, آپ ڈگ کرو, زمین پہ دفن کر دیں. یہ بہترین طریقہ ہے عریضہ لکھنے کا. لکھنے کے بعد لکھو اسی انداز سے جیسے میں نے کلپ سنو, عریضہ لکھو, عریضہ ضرور لکھو. انشاءاللہ آج آپ سن رہے میری بات, you will see کہ عریضہ لکھنے کے بعد آپ کا رشتہ بنتا, آپ کے حالات کیسے صحیح ہوتے, آپ کا پرابلم کیسے سالو ہوتے, آپ کے اوپر ایک نظر کرم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کیسے ہوتی دیکھنا. یو بلیو می. تیسرے نائب حسین ابن رو, جن کے تھرو آپ 15 شعبان کا عریضہ بھیجے. چوتھے نائب علی ابن سمری. ان کا پیریڈ ختم ہوا, آپ ایک سلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد. ان کا پیریڈ ختم ہوا 15 شعبان 329. اس وقت تک میرے مولا کی ایج آلموسٹ 75 ایئرس ہو گئے تھے. مولا 75 ایئرس کے ہو گئے. اب یہاں پہ اب سوال ہے کہ غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوا, یعنی ہائر اوکلٹیشن کا آغاز ہوا, یہ پیریڈ میں کئی ایسے کام بنے, کئی ایسے حالات بدلے. یہ پیریڈ 329 ہجری بنی عباس کے زمانے کا پیک پیریڈ ہے. امام پردے میں ہے, شیعت پوری پھیلی ہوئی ہے, نائبین, ایون نائبین کا سلسلہ ختم ہو گیا, ڈائریکٹ نائبین کا. اب ہمارے جتنے مجتہدین ہیں, جتنے ہمارے مرجع, وہ سارے نائب ہیں امام. پھر بول رہا کہ اس میں بھی آج بحث ہوتی. یہ ڈائریکٹ نائب نہیں, ڈائریکٹ اپوائنٹڈ نائب تو صرف 4 تھے. اس کے بعد یہ جو امام کا کام کرے گا, جو اس وقت ہمارا مرجع ہے, وہ ہم امام کا نائب ہے. لیکن اس سے بھی امام ملتا ہے جب امام چاہتا تو اس سے امام ملتا, ایسے امام نہیں ملتا. تو بس, تو یہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد اس پیریڈ کا جب آخری حصہ آیا, آخری حصہ, وہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں سرداب کا واقعہ پڑھوں گا. سرداب مقدس, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سرداب مقدس آخری مرتبہ, پلیز ویری امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جو لوگوں نے زمانے کے امام کو دیکھا, وہ سرداب میں دیکھا. سرداب کی امپورٹنس, کون سا سرداب؟ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. سامرے میں نے کہا کہ وہاں پہ سامرے میں اس وقت جو مولا کا روضہ ہے عسکریین جس کو بولتے ہیں, جہاں پہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون ایک ہی ذریعے کے اندر ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. وہ جیسی زائر زیارت کرتا, اس کے بعد فوراً باہر نکلتا, اور لیفٹ سائڈ کے اوپر فیو سٹیپس کے اوپر وہ سرداب مقدس ہے, وہ بیسمنٹ. سرداب ہے نا, وہ بیسمنٹ. پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا. آج جب 10ویں امام اور 11ویں امام کا روضہ ہے, وہ مولا 10ویں امام کا گھر تھا. جب آپ مدینہ منورہ سے آئے تھے تو آنے کے بعد آپ اسی گھر میں رہتے تھے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کو ان کے گھر ہی میں دفن کیا گیا. اس کے بعد 11ویں امام کی شہادت کے بعد بھی 11ویں امام کو بھی اسی جگہ دفن کیا گیا. بی بی حکیمہ خاتون کو بھی وہیں کیا گیا, بی بی نرجس خاتون کو بھی. تو یہ چاروں مزار, چاروں لحد گریوز جو ہے ایک ہی ذریعے کے اندر آج ہے. اور اسی یہ پورا امام کا گھر تھا, وہ ایریا پورا وہ جو تھا وہ امام کا گھر تھا. اور وہیں پہ یہ بیسمنٹ ہے. آج تو بیسمنٹ بہت بڑا ایکسٹینشن ہو گیا, زبردست ایکسٹینشن ہو گیا, ہزاروں آدمی آ سکتے. لیکن پرانے زمانے میں اتنا تھا, مجھے یاد ہے, یہ تو ہال کا ایکسٹینشن, بالکل ہال کا. لیکن پہلے اتنا نہیں تھا. پہلے اٹ واز ویری اسمال, ویری ویری اسمال. مولا کا وہ چھوٹا سا گھر تھا, اس کے نیچے کا یہ بیسمنٹ ہے. یہ جو بیسمنٹ ہے یہ اتنی برکت کی جگہ ہے, اتنی برکت, ایسی دعائیں جیسا روزے میں قبول ہوتی, وہاں قبول ہوتی, اس لیے کہ امام کا گھر اور امام کا بیسمنٹ. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ 10ویں امام, 11ویں امام, بی بی نرجس خاتون, بی بی حکیمہ خاتون, امام زمانہ, ساری خاندان اہل بیت کے لوگ وہاں رہتے تھے سمر میں. تو آپ سوچو وہ گھر ہے, ایکچولی دیکھو تو گھر ہے وہ.
बेसमेंट में जाके सोते जो भी करते थे समर में, अब मौला के घर के अंदर ही है वो, तो इतनी जल्दी दुआ कबूल होती। अच्छा वहाँ पे जब ज़ायरीन जाते, मैं इसलिए बोल रहा कि अब ये मेरा क्लिप सुनने के बाद इंशाल्लाह, मेरी ये तकरीर सुनने के बाद लोग ज़ियारतों पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग सब जाएंगे इंशाल्लाह ज़ियारतों पे, हालात सही होंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। मेरा दुआ है मेरे मौला इमाम ज़माना अल्लाह ताला फर्ज शरीफ फर्जंद ज़हरा से कि मुहर्रम की भी हिफाजत करो, दौर अज़ा बिल्कुल करीब है। आप सबसे मैं बोल रहा हूँ अपने लेक्चर में कि प्लीज़ अपने इमाम को पुकारो और इमाम से इस्तिग़ासा करके बोलो कि मौला मुहर्रम की दौर अज़ा की हिफाजत करो। आपके दादा का आपके ज़िक्र है, इसलिए कि इमाम दुआ नुदबा में कहता आइन अल हसन व आइन अल हुसैन, इसी दुआ में इमाम कहता आइन तालिब व दम मख्तूल ब करबला। ये मेरे ज़माने के इमाम के जुमले हैं कि आइन तालिब व दम मख्तूल ब करबला। तो ज़माने के इमाम की बारगाह में हर लड़का लड़की औरत मर्द सबसे बोल रहा कि जो जो मेरी इस वक्त लेक्चर सुन रहा, ज़माने के इमाम की बारगाह में इस्तिग़ासा करो, इस्तिग़ासा करके ये दुआ करो कि मौला दौर अज़ा आपके जद का जिक्र उसी शान से अय्याम अज़ा होना जैसे हमेशा होते, मौला इसको नजर बद से बचा लो, इसको इस वबा से, इस कोरोना वायरस से बचा लो। तो दोस्तों बहरहाल तो वो जो बेसमेंट है ना, बेसमेंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या जो मैं अब आपके सामने पढ़ रहा कि लास्ट टाइम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा। अच्छा अब मैं आपको ये बता रहा था कि ज़ियारत पे जब जाना तुम ना, तो बेसमेंट में जाना तो आम तौर पे क्या होता, ज़ायरीन के जो ग्रुप जाते, आम बात कर रहा हूँ कि ज़ायरीन के जो ग्रुप जाते वो जाते वहाँ इमाम की ज़ियारत पढ़ते, इस्तिग़ासा करते, एक दो रकात नमाज पढ़े वापस आए। वहाँ के अमाल बता रहा, वहाँ पे जब भी हम जाते अपने अल मुंतज़र के साथ जाते या लंदन के ग्रुप के साथ मैं जाता हूँ, लीड करता हूँ, मैं लेके नहीं जाता, मैं लीड करता हूँ। तो मैं वहाँ पे जाने से पहले, सामेरा पहुँचने से पहले पूरे रास्ते में सामेरे की हिस्ट्री बता देता कि सामेरा क्या जगह है, कैसी जगह है और वहाँ पे कौन कौन दफन है और वहाँ के अमाल क्या है। और मैं ये सबको बोलता है कि अपने साथ एक दिन पहले के लेक्चर में होटल में ये बताता हूँ कि आप लोग कल अपने साथ पेपर और पेंसिल साथ लेके चलना। अच्छा अरीज़ा लिखने का भी जो तरीक़ा है ना, कोशिश करो कि ज़ाफ़रान से लिखे जाए, कोशिश करो खाके शिफा से लिखी जाए या फिर पेंसिल से लिखो पाक, इसलिए कि जितनी पाक और पाकीज़ा तरीक़े से इमाम को आप ख़त लिखेंगे उतना आपके ख़त में, उस आपके लेटर में असर होगा। इसलिए कि सामने जिस पर्सनालिटी को आप लेटर भेज रहे हैं वो आए तथहीर का मालिक है, आए तथहीर के हिसार में है, वो पाक और पाकीज़ा है, तो उनको वही चीज़ चाहिए जो पाक और पाकीज़ा हो। तो खाके शिफा से बेहतर नहीं, खाके शिफा थोड़ी सी जो है आप पानी में कप में डालो, डाल के उससे जो है टूथपिक ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उससे आप लिख सकते हैं, या ज़ाफ़रान ले लो, ज़ाफ़रान से भी लिख सकते हैं। बहरहाल अरीज़ा जो है, मतलब मैं अपने ग्रुप को बोलता हूँ कि वहाँ पे जो अमाल है वो बता रहा हूँ। जब नीचे जाना तो सलाम की इमाम ज़माना की नमाज दो रकात नमाज ज़रूर पढ़ना, उसके बाद वो नमाज जो मस्जिद जमकरान में और मस्जिद सहला में पढ़ी जाती, इमाम से हाजत की नमाज, या का नाम दो या का नस्तईन वाली नमाज जो 100 मरतबा हम पढ़ते। अच्छा इस नमाज में थोड़ा सा एक टेक्निकली लोग जो गलती करते, या का नाम दो या का नस्तईन तो 100 मरतबा बराबर पढ़ते, लेकिन सूरह खुल भी जो है 7 टाइम्स पढ़ना है। अगर आप मस्जिद जमकरान में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा नमाज का तरीक़ा लिखा हुआ है, 7 मरतबा एक अलम 7 सूरह खुल। उसके बाद रुकू में जब जाते तो आप सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 7 मरतबा पढ़ना 7 टाइम, और दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे 7 टाइम्स बोलना। तो 2 रकात ये नमाज पढ़ना, मैं नमाज का बस थोड़ा सा तरीका बताया, ये नमाज नीचे झुक जाके जरूर पढ़ो। और यही नमाज में लोगों को जब हम मस्जिद सहला जाते और मस्जिद सहला जाकर जब हम उस मुसल्ले पे जाते हैं जो ज़माने के इमाम का मुसल्ला है, नॉर्मल जो वहाँ के ग्रुप से जो वहाँ पे लोग लेके जाते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ी चले गए इमाम की, नहीं, वो वहाँ पे भी ये नमाज पढ़ना, उसका एक पूरा एक वाक़या है। इंशाल्लाह आइंदा कोई मजलिस में, आइंदा कोई लेक्चर में कॉफ़ी वाला वाक़या मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो सरदार मुक़द्दस में जाके ये का नाम दो वो एक नस्तईन वाली नमाज पढ़ो और हर आदमी बैठ के अरीज़ा लिखे रहो। इसलिए कि अब तो इतना बड़ा माशाल्लाह ह्यूज मैसिव हो गया कि कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाए, बैठ के 10 मिनट जाएंगे, लेकिन अरीज़ा वहाँ ज़रूरी। अरीज़ा लिख के कहाँ डालना है, वो जो छोटा सा रूम बना हुआ है जो इमाम ज़माना का जो मकाम इमाम ज़माना है, ये तो एक्सटेंशन है, नीचे जो मकाम इमाम ज़माना है वहाँ पे जाके आप डाल दो। यानी हम लोग हमेशा डालते हैं वहाँ लेटर अरीज़ा, उसके आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए जो नहीं करता उसको अंदाज़ा नहीं है कि क्या चीज़ है जो मौला ने हमको दी।
اور میں نے آپ سے کہا کہ عریضہ مولا علی کے زمانے میں بھی ہے، چھٹے امام کے زمانے کے واقعات میں بھی ملے گا. عریضہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ آج لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اتنی اویئرنیس ہمارے پاس نہیں. ہمارے تصور میں یہ ہے کہ ہمارے جو تصور میں ایک عام کمیونٹی، ہماری کمیونٹی کے عام تصور میں کیا ہے، 14 شعبان کو لکھنا ہے. وہ ایک فارمولیٹی بنی ہوئی ہے کہ وہ اس دن خط لکھنا ہے. چلو بہت اچھا یار، بہت اچھا، آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو، وہ ضرور لکھو. ایٹ لیسٹ آپ 14 کو لکھ رہے تو ایک تو 11 سال میں، لیکن ریگولرلی آپ اس کو لکھ سکتے، ایوری تھرسڈے لکھ سکتے، ہر ولادت میں لکھ سکتے. جیسے آج امام رضا غریب کی ولادت تھی، اللہ آپ سب کو مبارک کرے. آج 11 ذیقعت ہے. مولا غریب امام کی ولادت بسعادت کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ میرے پروردگار کریم بانٹ رہا نا، اس امام زمانہ کے نام پہ ہم کو بھی بانٹ دے، ہمارے پاس بھی وہ رحمت آ جائے. اور تو اپنے اس آخری حجت فرزند رضا زمانے کے امام کو اللہ تو سلامت رکھ. اور ظہور امام انشاءاللہ آئندہ جو ہم 11 ذیقعت کریں وہ امام کے ساتھ کریں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا آج 11 ذیقعت ہے پوری دنیا میں. تو امام کو جیسے آج آپ عریضہ لکھیں، کئی لوگوں نے لکھا پاکستان میں، دنیا مختلف جگہوں پہ جو مجھے فونس آئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ بابا عریضہ لکھو. ماشاءاللہ کئی لوگوں نے عریضہ لکھا. امام کی آپ کیا لکھنا، ولادت میں کیا لکھیں گے اسی انداز سے، یا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا فرزند زہرا. ہاں بھائی مولا کی خیریت پوچھو، مولا کو فوراً دعا دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بولنے کے بعد پھر آپ بولو مولا ایم سوری. اس کے بعد لکھو کہ مولا آپ کو مبارک ہو، مولا آپ کو مبارک ہو. اس لیے کہ اصل وارث جو ہے اس مبارکباد کا لینے کا وہ امام زمانہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ زمانے کا امام ہے. تو ہم آج اگر آپ عریضہ نہیں لیں تو آپ ہر ولادت میں صبح میں امام زمانہ کو مبارکباد دینا کہ آپ کے دادا کی ولادت ہے. آپ مجھے بھی اس لیے کہ اگر آج غریب امام کی پلیز غور سے سنو، غریب امام کی ولادت کے نام پہ، مولا کی ولادت پہ اگر ہم کو رحمت آ رہی ہے تو وہ زمانے کے امام کے تھرو آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم کو ڈائریکٹ دے رہا، اپنی حجت کے ذریعے دے رہا، اس آخری حجت کے ذریعے. تو آپ زمانے کے امام کو بولنا کہ مولا آج آپ کے گرینڈ فادر کی ولادت ہے، آپ کے جد کی ولادت ہے، مولا آج آپ اصل حقدار مبارک کے آپ ہیں، مولا آپ کے دادا کی ولادت ہے، آپ ان کے صدقہ میں ہم کو دو. اس کے بعد دیکھو کہ امام سے رشتہ کیسے بنتا. تو عریضہ بھی لکھو، کچھ نہیں کرو، مبارکباد کا عریضہ لکھ دو، مبارکباد کا عریضہ لکھ دو. اب اسی مہینے کی 23 تاریخ کو 23 ذیقعت کو غریب امام کی شہادت کی ایک ڈیٹ ہے. اس لیے غریب الغرباء کی 3 ڈیٹس شہادت ہے. ایک 17 صفر ہے جو سب کانٹیننٹ میں، 23 ذیقعت عرب میں ہے، اور 29 صفر مشہد مقدس میں. اب الجھو مت، ایک ہی امام کے 3 تاریخ ہے، کوئی بات نہیں، ہم کو 3 دن میں موقع مل رہا غریب امام کا ماتم کرنے کی. تو 23 ذیقعت کو کیا کرنا، 23 ذیقعت کو کیا کرو، خط لکھو. اسی انداز سے اگر لکھ کے اب مبارکباد کا نہیں ہے، اب کیا لکھ رہے ہیں، مولا ہم آپ کے دادا کا فرصت دے رہے ہیں آپ کو، مولا آپ کو ہم آپ کے جد کا غریب امام کا فرصہ دے رہے کہ ہم کو زیارت نصیب ہو، ہمارے فرصے کو قبول کرو. تو اس طرح اپنے ریلیشن شپ کو ہر موقع دیکھو، جب کسی معصوم کی ولادت ہے عریضہ لکھو. آپ یہ مت سمجھو کہ عریضہ اتنے کیسے لکھ دو، ارے بابا اتنے تم سلام کرتے ہو، تم زیارت پڑھتے ہو، تو عریضہ لکھنے میں کیا ہے؟ یہ عریضہ معصوم کی طرف سے ہمارے پاس، میں بار بار بول رہا اس لیے کہ اس ٹاپک پہ لوگ بولتے نہیں، اس ٹاپک پہ لوگوں نے اویئرنیس کو پیدا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم اتنی دور ہو گئے، مائنڈ سے دور ہو گئے کہ عریضہ ہم صرف سال میں ایک دفعہ سمجھ رہے. نہیں، ہر پریشانی میں آپ کیا سمجھ رہے، ڈیلی لکھو خط، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ڈیلی لکھو. آپ روز دعا کرتے ہو، یہ اس ٹائپ آف دعا آپ ان رائٹنگ میں اپنی حاجات کو پیش کر رہے امام کی بارگاہ میں. واٹ از رانگ؟ تو یہ مت بولو کہ یاد سے وہ 14 کو لکھیں گے یا ولادت میں لکھیں گے. نو، ہر امام کی شہادت میں لکھو. جب تمہیں کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم آپ کو معلوم ہے کہ نبی موسیٰ ایون جب ٹوٹیک ہوتا تھا، ٹوٹیک دانت کا درد، جا کے اللہ کو بولتے پروردگار دیکھ مجھے ٹوٹیک ہو رہا. کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ دعا کا یہ طریقہ ہے، نبی موسیٰ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ہر چیز کو جا کے اللہ کو بولتے، اور اللہ بولتا کہ ٹھیک ہے کوئی ڈزنٹ میٹر، وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے. تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امام سے دیکھیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بولوں، بہانہ ڈھونڈو امام سے خط و کتابت کرنے کا. کیا بول گیا یار، میں کیا بول گیا،
बहाना ढूंढो मौला से खत लिखने का। बड़े है ना, कायनात का मालिक है ना, जमीन और आसमान का मालिक है ना, अल्लाह की आखिरी हुज्जत है, अल्लाह की रहमत नेमत बरकत है, जिसके सदक़े में आज जमीन और आसमान बाकी, वो इमाम ज़माना ही तो है। अब इतने बड़े आदमी से मैं मिलूं कैसे, इतने बड़े आदमी को मैं खत कैसे लिखूं? बहाना ढूंढो। मौला आज आपकी दादा की विलादत है, मौला आज आपके दादा की शहादत है, मौला मुझे ये हो गया। जितना तुम रिश्ते को मजबूत करते जाओगे, यू बिलीव मी, यू विल ग्रो लाइक दिस। अनबिलीवेबल है, तुम सोच नहीं सकते जो मौला से रिश्ते को मजबूत करने के बाद जो होता है। तो बहरहाल वक्त तेजी से निकलते जा रहा है, मेरा वक्त खुद करीब से करीब होता जा रहा है, इसलिए कि इमाम की टॉपिक ऐसी है कि इस पर मुसलसल बोल सकते हैं। सरदाब मुक़द्दस में 329 हिजरी 15 शाबान से पहले वो मरकज था शियों का। तीसरे नायब अली इब्न समरी वहीं करीब में सामेरे में रहते थे, और सामेरा कैप्टन था बनी अब्बास का, मैंने इससे पहले बताया, और छौनी भी थी, यानी मिलिट्री बेस था बनी अब्बास का। आज भी सुन्नी दुश्मन अहले बैत, दुश्मन दीन वहाँ बहुत है। उसी के आगे तो सद्दाम जालिम का बस्ती तिकरीत जो है, उसी के आगे नॉर्थ में, ये नॉर्थ ऑफ इराक है, सामेरा इज इन नॉर्थ ऑफ इराक। और बहरहाल वहां पे हुकूमत को मालूम हुआ कि सामेरे का जो सरदाब है, जो बेसमेंट है, वहां पे शियों का एक मरकज बनता जा रहा, लोग जा रहे, मिल रहे, आ रहे, शियों का मरकज। और इनके आखिरी इमाम, ये तो गवर्नमेंट को मालूम है क्या इमाम है, लेकिन वो ढूंढ रहे थे तलाश, इमाम तो क़यामत में थे, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। आप सोचो यार, मैं अजीब दौर है कि इतना सख्त पहरा हुकूमत का। बनी अब्बास अपनी पूरी ट्राई कर रहा था कि 12वें को खत्म कर दो, 12वां खत्म हो जाए तो एक सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, और हर वजह से कोशिश कर रहे। शियों को मार रहे थे तो शिया पूरे तखिए में चले गए थे, इन्हें खुल के आ रहे नहीं थे सामने। बनी अब्बास जालिमीन का दौर, उसके बावजूद हक इमाम देते थे। क्या बात है, उसके बावजूद अपने इमाम से रिश्ते को कायम रखते थे। आज सारी चीजें आज हमारे सामने, कोई रुकावट नहीं है। अगर आप इमाम से इस्तिगासा करो, इमाम के नाम पे खुम्स दो, इमाम के लिए नजर करो, इमाम के लिए सलवार पढ़ दो, कोई रोकता है? कोई बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग, मैं तुम्हें मार दूंगा? आज कोई नहीं बोलता। उसके बाद, इतना फ्रीडम के बाद भी आज हम अपने इमाम को नहीं पुकारते। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है। इतनी फ्रीडम के बाद भी कि कोई तुमको गन पॉइंट पे रोक रहा नहीं, कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम इमाम का नाम लोगे तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। उस जमाने में इतना सख्त पीरियड के बाद, इतने सख्त पीरियड के बाद मोमिनीन जमा होते, इमाम के लिए इस्तिगासा करते, इमाम के हक में दुआ करते, इमाम को खत लिखते, इमाम का खत का जवाब आता, हक इमाम देते। इज इट क्लियर नाउ व्हाट आई एम सेइंग? हक इमाम देते, खाते नहीं। बहुत अच्छा मौका था, अरे इमाम तो पर्दे में, खा जाओ पूरा पैसा इमाम का। नहीं 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 नहीं, उनको पता था कि हराम पेट में जाएगा, हराम पेट में जाएगा तो फिर हम इमाम से कभी नहीं मिल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मैसेज दे दिया दोस्तों, प्लीज बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा कि तुम रिवोल्यूशन लाना, कि ऐसा माहौल हो जाना हमारे शहर का, हमारे जिंदगियों का, कि कोई इमाम का चाहने वाला ये नहीं बोलना कि मेरे पास बचता नहीं और मैं खुम्स नहीं दे सकता, हक़ इमाम नहीं दे सकता। हर बंदा देना, तो फिर देखो कि ज़ुहूर इमाम कितनी जल्दी होता। मैं क्या बोल गया यार, क्या बोल गया, अफसोस। तो बहरहाल वक्त निकल जा रहा मेरे हाथ से। तो वहां पे बनी अब्बास को ये वो था कि ये शियत का मरकज बन रहा। सरदाब, प्लीज मैं सरदाब के बारे में गौर से सुनना, सरदाब मुक़द्दस के बारे में, कि ये शियत का आखिरी मरतबा, लास्ट टाइम जो लोगों ने इमाम को देखा, लास्ट टाइम इमाम को स्मॉलर ओकल्टेशन में जो ओपनली देखा, वो वाक़या पढ़ा, बड़ा मशहूर वाक़या, आमतौर पर ये नहीं पढ़ा जाता है। हुआ क्या, हुकूमत के जासूस स्पाई से जाके जालिम हाकिम से कहा कि शियत का मरकज बन रहा, इनका 12वां वहां बैठा हुआ है। तो इसने, हाकिम वक्त ने क्या किया, बनी अब्बास का जो रूलर था उस जालिम,
اس نے 10,000 اس زمانے کی 10,000 بہت ہوتے 10,000 کی اسٹرانگ آرمی 10,000 کی اسٹرانگ آرمی اور اس کا جو سردار بنایا لیڈر بنایا جو لیڈ کر رہا تھا جو کمانڈر تھا اس ظالم فوج کا ایک دشمن دین دشمن اہل بیت ایسا سخت ترین جو مولا کا دشمن تھا اس کو کمانڈر بنایا وہ 10,000 کی آرمی کو لے کے بغداد سے یا سامرہ شہر سے سیدھا جو ہے اس جگہ پہ اسپاٹ پہ پہنچا جو اسپاٹ آج سردار مقدس ہے اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا مولا کا آج ماشاءاللہ 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 اللہ نظر بس بچہ بہترین روزہ بہترین وہ ہے اس زمانے میں بالکل چھوٹا سا گھر مولا کا جہاں مولا کے قبور یہ چاروں ان کی گریوز تھی ہم یہ چھوٹا سا سردار مقدس 10,000 کی اسٹرانگ آرمی وہاں پہ پہنچی وہ بھی رات کا وقت اس کا پورا کارڈن آف کر لیا سردار مقدس کا اور ایسا لگ رہا کہ نیچے سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا خوبصورت آواز میں بہترین لہن امام کا لہن اللہ اکبر مولا کا لہن آپ کو معلوم ہے لہن داؤدی مشہور ہے نا نبی داؤد کا لہن بہت اچھا جن کے اوپر زبور کتاب ہے اب 1 منٹ سن لیں آپ کو تو لطف آئے گا نبی داؤد کے اوپر جو ہولی بک 4 ہولی بکس ہے نا توریت انجیل زبور اینڈ قرآن توریت جو ہے موسیٰ پہ آئی نبی موسیٰ پہ انجیل جناب عیسیٰ پہ اور زبور جو ہے ابراہیم پہ نہیں آئی توریت آئی تو ابراہیم پہ صحیفے آئے زبور جو ہے نبی داؤد کے پاس ہے نبی داؤد جب اپنے زبور کی تلاوت کرتے تھے غور سے سنیں زبور کی جب تلاوت کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے تھے آپ کو عجیب لگے گا you will not believe آپ کو تاریخ اسلام میں قصص الانبیاء میں یہ واقعہ نبی داؤد کے واقعات میں ہے اور لہن داؤدی مشہور ہے پوری دنیا میں جس لہن کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب کا تو چلتے ہوئے لوگ رکتے آپ کو اور حیرت بتاؤں پرندے برڈز ایسا ٹھہر جاتے پرندے برڈز ایسا ٹھہر جاتے اتنا خوبصورت لہن کہ آدمی ماں ہو جانا اس لہن میں پڑھتے تھے اللہ کا کلام نبی خدا پڑھ رہا نبی خدا کی زبان سے نکل رہا زبور اتنی خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے کہ آج دنیا میں مشہور ہے لہن داؤدی نے نبی داؤد کا لہن کیا لہن سے پڑھ جب اللہ کے رسول کے پلیز غور سے سنو جب اللہ کے رسول کے سامنے کہا گیا کہ لہن داؤدی کتنا مشہور ہے کیا لہن ہوگا یا رسول اللہ تو آپ نے مسکرا کے کہا بے شک ان کا لہن بے انتہا اچھا تھا لیکن میرا بھائی علی جنت میں جب ان سے کہا کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے لوگ ٹھہر جاتے تھے ان کا لہن کو سننے کے لیے لہن داؤدی تو کہا میرے بھائی علی جنت میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو بہتر کریں گے لہن داؤدی سے نبی داؤد کے لہن سے کہیں زیادہ بہتر میرے بھائی علی کا لہن ہوگا کہ وہاں پہ بھی یہ حال ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر جائیں گے وہاں جب میرا مولا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو آپ نیچرلی دوستو یہ صامت ہے اور علی ناطق ہے میرا مولا ناطق ہے قرآن ہے مولا سے بہتر کون قرآن پڑھنے والا تو بہرحال جب لہن کی بات آئی تو اور زمانے کا امام نیچے سے تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا جب قرآن پاک کی بس کیا کروں یار وقت ایسا نکلتا ہے کہ 45 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے میں 50 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ تو لہن داؤدی کے مقابلے میں امام اگر قرآن پڑھے تو ان کے علی کا ہوتا ہے ان کے دادا کی کتاب ہے تو بہرحال جو ہے نبی داؤد یہ جو فوج آئی تھی یہ فوج جو آرمی آئی تھی اس آرمی کے کانوں میں امام کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہی وہ جگہ یہی وہ ہے اور یہی شیعوں کا امام ہے آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے تو اس نے کیا وہ کمانڈر نے جب میری طرح دیکھے پلیز لک ایٹ می اس نے کیا کیا اس کمانڈر نے پورا اس کا 2-3 لیئر اس بیسمنٹ کو اس گھر کو مولا کے روزوں کو پورے اس کو کارڈن آف کر دیا فوج سے پوری طرف گھیر لیا کہ کوئی نکلنے نہ پائے اور وہ جو بیسمنٹ کا سوراخ تھا جہاں سے نیچے جاتے تھے آج تو بالکل ڈیفرنٹ ہے اس زمانے میں تو بیسمنٹ تھا آج میں نے دیکھا وہ بیسمنٹ بہت چھوٹا سا تھا بہت انٹری بہت چھوٹی تھی اب تو ماشاءاللہ بہت شاندار بن گیا اللہ اور شاندار بنے اس لیے کہ زائرین آئے ماشاءاللہ رہے مولا کی زیارت کریں تو وہ نیچے اترنا چاہ رہا تھا وہ جو کمانڈر تھا اس نے ایک آدمی کو بھیجا نیچے ایک آدمی کو بھیجا پوری ہر طرف سے فوج گھیر لی کہ اب جا کے
شیعوں کے 12ویں امام کو گرفتار کر کے حکومت میں پیش کر دیا. اترا نیچے تو دیکھا امیٹر میں لک ہے، دیکھا کہ نیچے کا جو بیسمنٹ ہے ایسا پورا، وہ جو پانی والا واقعہ ہے وہ یہی ہے. سامنے پانی ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اور پانی کی دوسری سائڈ پہ ایک جوان مسلح بچھا کے قرآن پڑھ رہا. اس نے کہا یہی وہ بندہ، حسین خوبصورت چہرہ، میرے مولا کا چہرہ، اللہ کا چہرہ. اس نے کہا جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. وہ جیسی آیا پانی میں، اس نے پانی دیکھ رہے پانی بالکل سطح اوپر ہی ہے، بالکل تھوڑا سا پانی، لیکن جیسے ہی اس نے پیر ڈالا ایسا لگ رہا کہ نیچے ڈوبنے لگا، اور چیخ پکار اس نے کی تو لوگوں نے آگے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے ایک کو نکالا. پھر دوسرا گئے امام کو پکڑ لیا، اس نے بھی وہی کیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ پانی تو بالکل اوپر نظر آ رہا، لیکن جیسے ہی پیر ڈال رہے ڈوبتا جا رہا. پھر اس نے چیخ پکار کی، اس کو ہٹا لیا. اب جو کمانڈر تھا، اصل کمانڈر جو ظالم ترین انسان تھا، اس نے یہ کہا نہیں تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی، میں جاؤں گا اس جوان کو پکڑوں گا. اب یہ چلا، یہ اس نے جیسے ہی پیر ڈالا، امام نے اس کو پلٹ کے دیکھا، میرے زمانے کے امام فرزند زہرا نے اس کو پلٹ کے دیکھا. بس اس کے بعد یہ وہیں سکتے میں ٹھہر گیا. امام نے اپنے مسلح کو ریپ کیا، نماز ختم کی، مسلح کو ریپ کیا، ریپ کر کے پانی میں سے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر سے اوپر گئے، اوپر سے باہر پوری فوج کے سامنے سے نکل گئے. جیسے امام باہر نکلے اس کو ہوش آیا، کھڑا ہوا ہے، ایسا لگ رہا کہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے سے مولا جا رہا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اس کو. پانی کا جو امام کا واقعہ ہے وہ یہی، مسلح کو ریپ کیا، پانی میں سے نکل کے سیڑھیاں چڑھ کے اسٹیپس پہ چڑھا، چڑھ کے باہر نکل گیا. جب امام چلے گئے تو اس کو ہوش آیا. اس نے کہا کہ وہ جوان کہاں چلے گئے؟ تو اس کے جو ساتھی تھے لوگوں نے کہا یہ تو ابھی ہمارے سامنے سے گئے. کہا تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ تو کہا آپ نے حکم دیا تھا جب تک میں کسی حکم نہ دوں کسی کو گرفتار نہیں کرنا، وہ ہمارے. تو اب اس کا جملہ اس کمانڈر کا کہ میری آنکھیں تھیں لیکن میری روشنی کہاں چلی گئی، میرے کان تھے کہاں چلی گئی. اب دوستو اس واقعے کو یاد کرو جو مکے میں ہوا تھا 300 سال پہلے، جب مکے میں اللہ کا رسول کے گھر کو گھیرا تھا، جس رات میں میرا مولا بستر رسول پہ سویا تھا، جس رات میں اللہ کا رسول ہجرت کیا تھا، تو اس رات میں اللہ نے پورے مکے کے کافر اور مشرکین تلوار کو لے کے میرے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا کہ آج ہم محمد کو قتل کر دیں گے. اور اس بستر پہ اس رات کو میرے مولا سویا تھا، حکم رسول سے یہی جملہ کہا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچے گی. تو اس وقت میرا مولا سویا تھا، تو اللہ کا رسول جو باہر نکلے تھے پورے اطراف میں قاتل کھڑے ہوئے تلواروں کو لے کے، اللہ کا حکم آیا تھا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کا یہ آیت کی تلاوت کرو. رسول نے کیا کیا تھا؟ مٹھی اٹھائی تھی تھوڑی سی، خاک اٹھا کے اس پہ کنکروں پہ اس پہ پڑھ کے ان کافروں مشرکین کے سامنے پھینکے تو ان کے سامنے اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ایک دیوار کھڑا کر دیتے، تمہارے سامنے اس دشمن کے سامنے ایک دیوار آ جاتی. تو اللہ کے رسول نے یہ کیا، پڑھ کے ان پہ پھینکا اور ان کے سامنے سے نکل گئے. دوستو وہ پہلا محمد تھا، وہ اول محمد تھا جو مکے میں کیا، یہ آخری محمد تھا جو سامرے میں کیا. اسی جیسے وہ محمد کا معجزہ ویسی اس محمد کا معجزہ، کلنا محمد ہے. تو آپ نے دیکھا یہ آیت نارمل ڈیز میں بھی آپ کو اتنا کام آئے گی، اتنی کام آئے گی. جب بھی اگر آپ حق پہ، کوئی دشمن آپ کے ساتھ ہے، کبھی آپ امیگریشن میں جا رہے کہیں جا رہے، تو یہ آیت پڑھ کے جاؤ، پڑھ کے اس کے سامنے والے کے اوپر پھونک دو، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اور بہت ایک انٹرسٹنگ بات، مدر ان لا ڈاٹر ان لا میں بھی کبھی ایشو ہوتا نا، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. میں جنرل بات کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ جب بھی مدر ان لا ڈاٹر ان لا پہ ہوتا، اور ڈاٹر ان لا اگر جو ہے حق پہ ہے تو وہ 9 صلوات پڑھے، اس کے بعد یہ آیت پڑھے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، اور پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ ان کے دل کو میرے لیے نرم کر دے. ان کے سامنے مدر اللہ کے اوپر پڑھ کے پھونک دو کہ وہ بالکل ویسی ہو جائے گی جیسا آپ چاہتے. تو بس دوستو مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ ہمارے اس
اس عمل کو، اس تقریر کو، اس جشن کو قبول کرے. آج بے انتہا بڑا دن تھا، غریب امام کی ولادت کا دن تھا، اور اللہ یہ خوشی کے صدقے میں، غریب الغربا کی ولادت با سعادت کے صدقے میں، ان کے بیٹے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تو تاجیل فرما، اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. بس دوستو، اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا. نیکسٹ ویک کی میری 5th اسپیچ ہوں گی اسی امام زمانہ پہ. اب نیکسٹ ویک سے بڑے انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کون کون امام سے ملا اور ظہور امام کیا. بس آخری بات ایک بات بولتا کہ اب سلوات جب بھی پڑھو وہ اجل فرجہم کے ساتھ پڑھو. انشاءاللہ وہ اجل فرجہم کی جو ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے مجلس میں آپ کو بتاؤں گا، تقریر میں بتاؤں گا. اسی طرح فرائیڈے کے دن، نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ 9 PM شارپ میں اپنے چینل پہ آؤں گا. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے اس کو پروپوگیٹ کریں، اس لیے کہ کوئی ایک بھی امام زمانہ سے قریب ہو جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو ہوگا. جتنا ہو سکے اس کو آگے بڑھائیں اسپیچز کو، اس لیے کہ کسی ایک کو بھی معرفت امام زمانہ ملے گی آپ کے ذریعے سے تو امام تم کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. 3 مرتبہ صلوات پڑھیں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں غریب الغربا کی ولادت کی مبارکباد آپ سب کی طرف سے، میری طرف سے. اور امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے، اس بیماری سے نجات دینے کے لیے، اللہ امام کی سلامتی کے لیے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی میں، بالخصوص میرے والدین کے درجات کی بلندی کے لیے. اور آج کل بہت حالات خراب ہو رہے، بہت شیعوں میں موت ہو رہی، ان کی حفاظت کے لیے، ساری دنیا کی شیعت کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، محرم کی حفاظت کے لیے، مولا کے حسین کے ذکر کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور امام سے رابطہ قائم رہنے کے لیے، معرفت امام میں اضافہ کے لیے، اور امام کے ظہور میں تاجیل ہونے کے لیے 3 مرتبہ صلوات. آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 3 مرتبہ صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر السا و فی کل سا ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصرہ و دلیلاً و آئینہ حتی تسکنہ ورزکاتہ و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات، اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے، اور یہ جو چاروں نائبین جو امام کے نائبین تھے اسمالر اوکلٹیشن میں، ان کے لیے، اور میرے والدین کے لیے، اور جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ.